अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बाप समोसे बेचता था। उसने हम सभी बहन भाइयों को आला तालीम दिलवाई। मैंने मुकाबले का इम्तहान पास कर लिया और कमिश्नर लग गया। अपने माँ बाप को पलट कर ना देखा। एक रोज़ जब मेरा बाप मुझसे मिलने मेरे दफ्तर पहुंचा तो खुशी से मुझे गले लगाने लगा। उसके पुराने कपड़ों की वजह से मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, इस भिखारी को धक्के मार कर निकाल दो, मैं इसे नहीं जानता। मेरा बाप रोता हुआ वहां से चला गया। कई साल बाद मेरा आज मैट्रिक का रिजल्ट आया था और मैं पूरे ज़िले में टॉप कर चुका था। मेरे अब्बा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट चुके थे और अब मेरे उसातिज़ा के घर भी मिठाई लेकर पहुंच गए। मेरा ताल्लुक गरीब ख़ानदान से था। मेरे अब्बा मेरे स्कूल के बाहर समोसे बेचते थे। मेरे सब उसातिज़ा मुझ पर ख़ास मेहरबान थे क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़हीन था। अब्बा बहुत मोहब्बत के साथ मुझे सुबह जब सब बहन भाइयों से ज़्यादा पैसे देकर स्कूल भेजते तो मुझे लगता कि मैं बहुत ही ख़ास हूँ। बचपन से ही हर चीज़ को मैं अपना हक समझकर वसूल करता था और ये सोचता था, क्या हुआ जो अब्बा मेरा ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मैं हूँ भी तो सब बहन भाइयों में ख़ास। मेरे दोस्त अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। वो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा देते तो मैं गुस्से में भरा हुआ घर पहुँचता, अपना बैग पटक कर अब्बा से और अम्मा से नाराज़गी का इजहार करता और कहता, क्या ज़रूरत है कि वो मेरे ही स्कूल के सामने समोसे बेचें। मेरे दोस्त बार बार मुझे समोसे वाले का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। अम्मा मुझ पर नाराज़ होती और गुस्से से मुझे कुछ कहने की कोशिश करती तो अब्बा फ़ौरन तड़प जाते और कहते, इसे कुछ मत कहो। और फिर बड़े प्यार से अकेले बैठकर मुझे समझाते कि बेटा, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ ताकि तुम और तुम्हारे बहन भाई अच्छी तालीम हासिल कर सकें। कोई बुरा काम नहीं करता। फ़ख्र से ये बात कहा करो कि मेरे अब्बा मेरे लिए मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बात मेरे छोटे दिमाग में नहीं समाती थी। जब भी मेरा कोई दोस्त नया बैग लेकर, नए शूज़ लेकर स्कूल पहुंचता तो मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता और मुझे अपनी अच्छी खासी चीज़ भी बुरी लगने लगती थी। मैं घर पहुंचकर माँ से, बाप से लड़ता और वो मजबूर होकर मुझे नई चीज़ दिला देते। सिलसिला यूं ही चलता रहा। मुझे अपने माँ बाप की कड़ी मेहनत दिखाई नहीं दे रही थी। फर्स्ट ईयर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन होते ही मेरे रंग ढंग भी बदल गए। अब मुझे हर चीज़ बेहतरीन चाहिए होती थी। अब्बा चुपचाप सब्र के साथ मेरी फरमाइशें पूरी कर रहे थे। मेरा छोटा भाई भी पढ़ाई में ज़हीन था। अब्बा मुझे कहते कि नबील बेटा, साथ साथ अपने भाई को भी थोड़ी मदद कर दिया करो ताकि उसे भी आसानी हो जाए। तो मैं ये कहकर बड़े रूखे अंदाज में इनकार कर देता कि अगर मैंने राहिल की मदद की तो मेरी तवज्जो मेरी पढ़ाई से हट जाएगी। छोटा भाई काफ़ी साबिर था और तबीयत में भी नरम था। मैं अक्सर उसके साथ नाइंसाफ़ी कर जाता। कभी उसकी कोई चीज़ छीन लेता कि कभी उसके जेब खर्च में से हिस्सा मार लिया था। बहनें अभी काफ़ी छोटी थीं। राहिल खुद बैठकर उन्हें पढ़ाता था। देखते ही देखते ये 2 साल भी गुजर गए। अब मैं कॉलेज में ये बात भी छुपाने लगा था कि मेरे अब्बा समोसे फ़रोख्त करते हैं। मेरी दोस्ती अच्छे घरानों के लड़कों से थी। उन्हीं में से एक लड़के ने मुझे कहा कि उसका इरादा मुकाबले का इम्तहान देने का है। तो मैं बिना सोचे समझे इस चीज़ के पीछे पड़ गया और मैंने अब्बा से ज़िद की कि मुझे लाहौर एकेडमी भेजें ताकि मैं भी मुकाबले का इम्तहान दे सकूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फ़ौरन अब्बा ने मुझे लाहौर भेज दिया। मैं ये देखने से कासिर था कि वो मेरी तालीम का इतना खर्च कहाँ से पूरा कर रहे हैं। मेरी अम्मा के पास भले वक्त में बनाया हुआ सोने का जेवर था जो उन्होंने मेरी छोटी बहनों के जहेज़ के लिए संभाल कर रख रखा था। अब्बा ने अम्मा को मजबूर किया कि वो जेवर फ़रोख्त कर दें तो मेरी माँ का चेहरा उस दिन इतना उदास था कि मैं खामखा में ही चिढ़ गया। ख़ास तौर पर अपने सोने का एक कड़ा बेचते हुए अम्मा रो ही पड़ी थी। राहील और दोनों छोटी बहनें भी बहुत उदास थे। मैंने उन्हें कहा, अम्मा परेशान मत हो, जैसे ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगेगी मैं सबसे पहले सोने का जेवर बनाकर आपको ही दूंगा। तो अम्मा कहने लगी, बेटा बात जेवर की नहीं है, ये तुम्हारी नानी मरहुमा की आखिरी निशानी थी मेरे पास। और मैं सर झटक कर तलखी से मुस्कुरा दिया। मेरा काम तो बन चुका था। मैं चुपचाप लाहौर चला आया, दिन रात मेहनत की और बिलाखिर कमीशन का इम्तहान पास कर लिया। अब मैंने अब्बा को सख्ती से मना किया कि वो किसी को ये ना बताएं कि वो समोसे फ़रोख्त करते हैं, क्योंकि लोग मेरे घर पर आकर मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और साथ ही अखबारात वाले, टीवी वाले भी मेरा इंटरव्यू करने के लिए घर पहुंच रहे थे। मेरे माँ बाप और बहन भाई इतने खुश थे, उन्हें लगता था कि जैसे उन्हें कोई ख़जाना मिल गया है और मेरी गर्दन में तो जैसे
سریا آ گیا تھا۔ میں اپنی اس کامیابی پر حد سے زیادہ مغرور ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ 2-3 سال میری پوسٹنگ دوسرے شہر رہی تو میں بہت خوش تھا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا پسند نہیں کیا اور اسے بالکل چھپا کر رکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ راز کوئی نہ جانے کہ میں ایک سموسے والے کا بیٹا ہوں۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی غریبی کے دور سے چڑسی ہو گئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے باپ کی محنت کا اعتراف کرتا، انہیں سکھ دینے کی کوشش کرتا، لیکن میں اپنی الگ ہی دنیا بسانے کے لیے بضد ایک مخصوص رقم گھر بھیجنے کے علاوہ میں نے کبھی گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے ابا، بہن، بھائی جب بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے تو میں انہیں یہ کہہ کر فون بند کر دیتا تھا کہ میں فی الحال بہت مصروف ہوں، اور وہ یہ سمجھتے میں نے اپنا الگ ہلکا احباب بنا لیا تھا۔ میرے یار دوست اٹھنا بیٹھنا اب خاص لوگوں میں ہو چکا تھا۔ ایسے ہی وقت میں میری زندگی میں طرح طرح کی لڑکیاں آتی رہیں۔ میں فل عیاشی کے ماحول میں جی رہا تھا۔ اچانک میرا تبادلہ میرے شہر میں ہو گیا۔ اماں ابا یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ اب میں ان کے ساتھ رہوں گا، لیکن مجھے سرکاری رہائش گاہ مل گئی تھی۔ میں اپنی رہائش گاہ پر گیا تو میں نے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ رہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے ان کا کوئی حوالہ جڑا رہے۔ میں کبھی کبھار اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جا کر ماں سے مل لیتا تھا، اور رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بھی کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا۔ میرے پاس میرا ایک دوست بھی موجود تھا جو کالج سے میرے ساتھ تھا اور اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ وہ کسی پروجیکٹ کے لیے منظوری لینے کے لیے میرے پاس پہنچا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک اچھی رقم کی آفر کی تھی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے کام کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ ڈیل فائنل کر لی تھی۔ میں نے اپنے سیکرٹری کو خاص ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر ایسا کوئی شخص اپنا کام کروانے کے لیے مجھ سے ملنا چاہے تو وہ اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دے کہ صاحب کیا لینا دینا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح میں نے اپنے لیے پراپرٹی بنانی شروع کر دی تھی، جو کہ میری تنخواہ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اچانک انٹرکام پر بیل ہوئی اور میرے سیکرٹری نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، سر، ایک غریب سا آدمی اندر آنے کے لیے ضد کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا والد ہے۔ سیکرٹری کے لہجے میں تمسخر تھا۔ میرے ذہن میں یہ سنتے ہی فوراً خیال اٹھا کہ ہو نہ ہو یہ ابا ہی ہیں جو مجھ سے ملنے کے لیے دفتر آ پہنچے ہیں۔ میں نے سیکرٹری سے کہا، یہ میرے والد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے والد تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ میری تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی ہے۔ تم اسے دفتر سے روانہ کرو، اگر ضد کرے تو سختی سے پیش آنا، اور فون رکھ دیا۔ میں ابھی اپنے دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ اچانک نہ جانے کیسے ابا میرے دفتر میں گھس گئے۔ میرا دوست چونک گیا۔ میرے چہرے کے تاثرات ایک دم پتھریلے ہو گئے۔ ابا نے کمرے میں گھستے ہی کہا، نبیل بیٹا، تمہارا سیکرٹری بہت بدتمیز ہے، مجھے دھکے دے رہا تھا۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ میں تمہارا ابا ہوں؟ بیٹا، میں کئی روز سے تمہیں فون کر رہا تھا، لیکن تم ملنے کے لیے نہیں پہنچے تو میں خود چلا آیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور اپنے دوست کی طرف۔ میری برسوں کی محنت پانی میں ملنے والی تھی۔ میں نے ایک دم غصے سے چلاتے ہوئے سیکرٹری کو بلایا اور دھاڑ کر کہا، کون ہے یہ پاگل نفسیاتی مریض جو خود کو میرا باپ بتا رہا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرا باپ بیرون ملک گیا ہے، پھر بھی تم نے اسے دفتر میں گھسنے کیسے دیا؟ مارو دھکے اس پاگل کو اور نکال دو یہاں سے۔ اور اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ غریب لوگ جو جان بوجھ کر ہم جیسوں سے اپنی قراپت داری ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ابا ایسے کھڑے تھے جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ سیکرٹری نے میرے سامنے انہیں دھکے مارے اور تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں غصے میں کھول رہا تھا۔ میرا دوست جیسے ہی باہر نکلا، میں نے فوراً اماں کے نمبر پر کال ملائی اور بنا ان کی کوئی بات سنے انہیں سخت برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے کسی کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ میرے گھر والے ہیں اور میں ان کا بیٹا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ماں روتی رہ گئی اور کہتی رہی، نبیل بیٹا میری بات تو سنو، لیکن میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ اس بات سے اتنا بدمزہ ہوا کہ میں نے اپنے بااثر دوستوں سے اور اعلیٰ احکام سے کہہ کر اپنا تبادلہ فوراً دوسرے بڑے شہر میں کروا لیا، اور 1 مہینے کے اندر اندر میں وہ شہر چھوڑ گیا۔ یہ میرے گھر والوں سے آخری رابطہ تھا۔
دوبارہ مجھے میری ماں کا کبھی فون نہیں آیا، نہ ہی میں نے پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ میں نے ایک منجے ہوئے سیاستدان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ وہ نہایت ضدی اور اکڑ مزاج لڑکی تھی، بات بات میں مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ میں جو باہر والوں کے لیے اتنا سخت گیر رویہ رکھتا تھا، گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بیگی بلی بنا رہتا تھا، کیونکہ میرا مفاد اس بات سے جڑا تھا کہ میرا سسر اعلیٰ حکومتی عہدیدار تھا۔ میرا سسر بھی اپنی بیٹی کی غلطیوں کوتاہیوں کو مانتا تھا، اور وہ کہتا تھا، نبیل بیٹا، میں نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، اگر یہ تم سے خراب رویہ رکھے بھی تو تم کبھی اس بات کا برا مت بنانا، یہ دل کی بری نہیں ہے، بس لاڈ پیار کی وجہ سے تھوڑی ضدی ہو گئی ہے۔ اور میں بڑی سعادت مندی کے ساتھ ان کو کہتا، انکل فکر مت کریں، میں زویا کو بہت چاہتا ہوں، میں کبھی اسے پریشان نہیں کرتا، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر بس اسے غصے کا مسئلہ ہے۔ میں نے ڈھیروں ڈھیر پراپرٹی بنا لی تھی، بہت سے کاروبار میں میرا حصہ تھا، کئی جگہ میں نے غیر قانونی زمین پر اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا کر اسے اپنی بیوی کی پراپرٹی ظاہر کر رکھا تھا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے میری نظر اخبار پر پڑی، مجھے لگا جیسے مجھے دھوکا ہوا ہے۔ اخبار میں فرسٹ پیج پر میں نے اماں اور ابا کی تصویر لگی دیکھی، نیچے لکھا تھا، سموسہ فروش کی 2 بیٹیاں کمیشن کا امتحان دے کر اسسٹنٹ کمشنر بن گئیں۔ تصویر میں 2 نوجوان خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ نیچے بہت بڑی خبر لکھی ہوئی تھی، لیکن میری نظر مسلسل تصویر پر گڑی تھی۔ 15 سال میں میری بہنیں کڑی محنت کر کے اس جگہ تک پہنچ گئی تھیں۔ میں نے پلٹ کر کبھی ان کا حال بھی نہیں پوچھا تھا۔ میرے اماں ابا بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں حیران تھا یہ دیکھ کر میری بہنوں نے بڑے فخری انداز میں اپنے ماں باپ کی محنت مشقت کا ذکر کیا تھا، اور اس وقت میں اور بھی زیادہ حیران ہوا جب انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے بھائی راحیل احمد نے سموسے بیچ کر ان کی تعلیم مکمل کروائی۔ ہاتھوں میں دبا ہوا اخبار پھڑپھڑا رہا تھا اور میں ماضی کے ورق پلٹنے لگا۔ جب میں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا تھا تو اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ اگر اخبارات والے اور ٹی وی والے میرا انٹرویو کرنے آئیں تو ہرگز اپنے پیشے کا ذکر ان کے سامنے نہ کریں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی خوشی کو کس بری طرح سے روند کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف میری بہنیں تھیں جو پہلے فخر سے یہ بتا رہی تھیں کہ ان کے باپ نے سموسے بیچ کر ان کے بھائی کو تعلیم دلوائی، اور پھر بھائی نے اپنا کیریئر چھوڑ کر ان دونوں بہنوں کی تعلیم مکمل کروانے کے لیے ان کے باپ کا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے سیکرٹری کو ہدایت کی کہ ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرے۔ وہ حیران ہوا اور پھر خاموشی سے چلا گیا۔ ٹی وی پر بھی ان لوگوں کے انٹرویو چل رہے تھے جہاں پر وہ بڑے فخر کے ساتھ بتا رہی تھیں۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے بارے میں خبریں اور انٹرویوز دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کہیں پر میرا ذکر بھی کیا جائے، لیکن یہ سن کر میرے دل کو بہت ٹھیس لگی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں، تو میری چھوٹی بہن نایاب اور لاریب نے کہا کہ وہ صرف 3 بہن بھائی ہیں۔ میرے ماں باپ انٹرویوز کے دوران بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کی باتیں سن رہے تھے۔ راحیل احمد کا تعارف تھا، لیکن نبیل کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ میرے دل پر ایک گھونسا پڑا۔ میں جو برسوں پہلے انہیں تنہا چھوڑ کر نکلا تھا، اب مجھے برا لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ ایک روز میں چپ چاپ اپنے گھر جا پہنچا۔ میرا سیکرٹری مجھے تمام معلومات حاصل کر کے دے چکا تھا۔ اس وقت مجھے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میرا سیکرٹری بھی میری حقیقت جان جائے گا کہ میں اسی سموسہ فروش ظفر عالم کا بیٹا ہوں۔ میرے ماں باپ اب بھی اس پرانے محلے میں رہ رہے تھے، شاید ابھی بیٹیوں کی پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے چپ چاپ جا کر جب دروازہ بچایا تو دروازہ کھولنے والا راحیل تھا۔ اس کے سر کے بیشتر بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ مجھے پہچان نہیں پایا تھا۔ میں نے اسے کہا، راحیل اندر نہیں بلاؤ گے اپنے بڑے بھائی کو؟ تو وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، میرا بڑا بھائی 15 سال پہلے مر چکا ہے، جب میرے باپ کو ایک کمشنر نے اپنے دفتر سے دھکے دے کر نکلوایا تھا اور وہ بوڑھا شخص روتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ اس روز میرا بھائی ہم سب کے لیے مر گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک بوڑھا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ میری ماں تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ممتا کی ماری تڑپ اٹھی اور راحیل کو غصے سے ایک طرف کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا کہہ رہے ہو راحیل؟ تمہارا بڑا بھائی اتنے عرصے بعد ملنے کے لیے آیا ہے، اس کو اندر تو آنے دو۔ راحیل چپ چاپ دروازہ چھوڑ کر اندر چلا گیا اور میری ماں
محبت کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ نہ جانے اس روز برسوں بعد میری ماں کے گلے لگ کر مجھے کیا ہوا کہ میں بے اختیار رونے لگا۔ خوشی خوشی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ برسوں پرانا گھر اسی حالت میں تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، بلکہ گھر اور بھی زیادہ خستہ حالت میں آ چکا تھا۔ میری دونوں بہنیں کچن میں کام کر رہی تھیں، شاید رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ابا ٹی وی کے سامنے لیٹے ہوئے تھے اور خبریں دیکھ رہے تھے۔ راہیل چپ چاپ ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ ابا اپنی بوڑھی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے اور اماں خوشی سے بے اختیار کہنے لگیں، دیکھے نا کون آیا ہے، ہمارا بیٹا نبیل ملنے کے لیے آیا ہے۔ ابا یہ سن کر اٹھے اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ میرے گلے لگ گئے۔ ابا بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں برسوں بعد اپنے خون کے رشتوں سے گلے ملا تھا۔ میری حالت بہت عجیب و غریب ہو رہی تھی۔ مجھ میں ان سے معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں بہت دیر تک ان سے لپٹا کھڑا رہا۔ میری اماں نے اپنے دوپٹے کے ساتھ پاس رکھی ہوئی کرسی جھاڑی اور مجھے بٹھا دیا۔ اماں زور زور سے میری بہنوں کو آواز دے رہی تھی۔ نایاب اور لاریب دروازے میں کھڑی اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ راہیل کو اماں نے زبردستی کولڈ ڈرنک لینے کے لیے باہر بھیجا۔ میں منتظر تھا کہ میری بہنیں مجھ سے پیار لینے کے لیے آئیں گی، لیکن وہ دونوں دروازے سے ہی واپس پلٹ گئیں۔ تو میری اماں غصے سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد نایاب اور لاریب کولڈ ڈرنک کی ٹرے اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں جیسے ہی اٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا، وہ دونوں سختی سے مجھے روکتے ہوئے جا کر راہیل احمد کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں شرمندگی کے ساتھ اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سب میں ان بچیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ سارا قصور میرا تھا۔ میں نے بھی تو برسوں پہلے انہیں اپنی زندگی سے ایسے ہی نکال پھینکا تھا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے اپنی تعلیم کن حالات میں مکمل کی، نہ جانے راہیل نے کتنی محنت سے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہوگا۔ میں نے ہمت کر کے ابا سے معافی مانگ لی۔ آنسو ابا کے پورے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اماں بھی رونے لگی تھی۔ ابا نے کہا، بیٹا اس روز جب میں تیرے دفتر سے نکلا تو میں یہ سوچ کر نکلا تھا کہ اپنے تینوں بچوں کو آگے نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر تعلیم حاصل کرنے سے بھی وہ تیرے جیسے ہو گئے تو میری تو پوری زندگی کی کمائی لٹ جائے گی۔ بیٹا تیری تعلیم کے لیے میں نے دن رات محنت کی، اور جب تو کامیاب ہو گیا تو تو کہنے لگا یہ سب تیری اپنی محنت ہے۔ میں اور تیری ماں جب بھی خاموش رہے، لیکن اس روز جب تیرے سامنے مجھے دھکے مارے گئے اور تو نے مجھے دفتر سے نکلوایا تو میرے اندر سے جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی راہیل احمد اور نایاب اور لاریب کی کتابیں پھاڑ کر پھینکی۔ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ کل کو راہیل احمد بھی اگر پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گیا تو وہ بھی مجھے اپنا باپ ماننے سے انکار کر دے گا۔ میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں گا؟ اور یہ راہیل بھی اتنا صبر والا ہے کہ اس نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ چپ چاپ اگلے روز جا کر میرے ساتھ سموسوں کے ٹھیلے پر بیٹھ گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن اس نے کبھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ برسوں ہوئے مجھے گھر بیٹھے، لیکن اب بھی شہر میں ظفر عالم صفو سوالا مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں، چاچا راہیل کے ہاتھوں میں وہی ذائقہ ہے جو تو بناتا تھا۔ حالانکہ راہیل اچھی جگہ پر دکان بنا سکتا تھا، لیکن راہیل نے کبھی دکان نہیں بدلی۔ اب بھی صبح کو وہ کالج کے سامنے سموسے بیچنے جاتا ہے اور شام کو اپنی اسی پرانی دکان میں سموسے بیچتا ہے۔ راہیل نے ہی مجھے اس بات پر راضی کیا کہ میں نایاب اور لاریب کو پڑھنے کی اجازت دوں، اور میں نے بھی ان دونوں لڑکیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر یہ پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گئیں تو کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اس سے جڑے ہوئے رشتوں کی ناقدری نہیں کریں گی۔ دیکھ اللہ نے کتنا احسان کیا، مجھ غریب کی دونوں بیٹیاں کامیاب ہو گئیں، اور جس دن میری بیٹیوں نے پہلی بار لوگوں کو بتایا کہ ان کا باپ ایک غریب سموسہ فروش ہے تو میرے کندھے پر رکھا ہوا برسوں کا دکھ جیسے اتر کر کہیں غائب ہی ہو گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری بیٹیاں کامیاب نہیں ہوئیں بلکہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھ سے چھوٹے راہیل نے بڑا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا، اور میں بڑا ہو کر بھی اس دن بہت چھوٹا ہو گیا تھا۔ راہیل احمد نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ میں نے راہیل سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے امید بھری نظروں سے نایاب اور لاریب کی طرف دیکھا، شاید وہ مجھ سے بات کر لیں، لیکن وہ تیر کی طرح اٹھیں اور اپنے بھائی کے پیچھے باہر کی طرف لپک گئیں۔ کمرے میں اماں اور ابا رہ گئے تو اماں کہنے لگی، تو دل پہ مت لینا، بس راہیل ایسا ہی ہو گیا ہے، ہر وقت چپ رہتا ہے، کسی سے کچھ کہتا نہیں ہے،
हाँ, लेकिन अपने माँ बाप की खिदमत करता है। बहनों के बिना तो वो सांस भी नहीं लेता। मैं तो जिद कर कर के थक गई हूँ कि वो शादी कर ले, लेकिन वो तो शादी करने पर भी तैयार नहीं है। कहता है मैं शादी करके क्या करूँगा, मेरे तो पहले से ही 2 बेटियां हैं। बस ये उसकी मेहनत है जो आज नायाब और लारैब इस मकाम पर पहुंच गई हैं, वरना हम दोनों तो खाली हाथ रह गए थे। राहिल भी बड़ा सब्र वाला है, कभी अपनी ज़ात पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, लेकिन बहनों को अच्छे से अच्छी तालीम दी। अब इस बात पर झगड़ा चल रहा है कि नायाब कहती है घर वाले मेरे साथ रहें और लारैब कहती है कि मेरे साथ। लेकिन राहिल बजिद है कि वो इसी पुराने मकान में रहेगा। वो कहता है कि बेटा, तुम लोग जाकर अपने सरकारी घरों में रहना, मैं तुम्हारे साथ जाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। मैं अम्मी अब्बा को यहीं रख लूंगा। मैं दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि मेरे बहन भाई किस कदर खूबसूरत दिल के मालिक हैं। वो माँ बाप को इस हाल में भी अकेला छोड़ने पर राजी नहीं है जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। मैं जितनी देर वहां बैठा रहा, अम्मी अब्बा राहिल और बहन भाइयों की बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि 15 साल मैंने कैसे गुजारे। और मैं दिल ही दिल में सोचता रहा कि काश अम्मी अब्बा मुझसे भी पूछें कि मैं कहाँ रहा, कैसा रहा, मैं भी उन्हें अपनी कामयाबियों के बारे में बताऊं। लेकिन उन लोगों ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। मैं थके हारे कदमों से जब उठकर घर से बाहर निकलने लगा तो राहील ने पीछे से मुझे पुकार कर कहा, कमिश्नर साहब, खाना तैयार है। हम गरीबों को खुशी होगी अगर आप हमारे दस्तरखां पर खाना खाएंगे। और मैं फौरन रुक गया। मैं बरसों से तरसा हुआ था किसी अपने के साथ बैठकर खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरी बीवी तो हर वक्त बाहर पार्टियों में निकली रहती थी। या तो मैं ऑफिशियल डिनर करता था अपने हमपला लोगों के साथ, या हुकूमती एहलकारों के साथ, और या फिर चुपचाप अकेला अपने डाइनिंग रूम में बैठकर तन्हा खाना खाता था, जहां पर मुलाजम मेरी पसंद की हर चीज़ बना लेता था। लेकिन इसमें वो जायका और वो लज्जत नहीं होती थी जो किसी अपने के बनाए हुए खाने में होती है। मेरी बहनों ने चुपचाप दस्तरखान लगा दिया और सभी लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। बरसों बाद मैंने करेले, बघार लगी हुई माश की दाल और सादी रोटी खाई थी। मैं जो मिनरल वाटर के अलावा पानी नहीं पीता था, उस रोज़ मैंने जी भर कर खाना खाया था। मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी कि खाना किसी सादे तेल में बना हुआ है। मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं तो सिर्फ बाहर से लाए हुए इम्पोर्टेड तेल में खाना बना हुआ खाता हूँ। मेरे बहन भाई मुझसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरी बहनें दस्तरखां पर रखी हर चीज़ उठाकर चुपचाप मेरे सामने करती जा रही थी। खाना खाकर राहील ने चुपचाप मेरे हाथ धुलवाए। अम्मा ने नैयाब को कहा कि वो चाय बना लाए, क्योंकि मुझे खाने के बाद चाय की आदत थी। अम्मा अब्बा मुसलसल मेरे साथ बातें कर रहे थे। राहील अपनी चाय लेकर कमरे में चला गया। नैयाब और लारेब भी किचन समेट कर कमरे में जा चुकी थी। मैं तरस गया था कि मेरे बहन भाई मुझसे बात करें। रात को 11 बजे मैं चुपचाप वहां से लौट कर आ गया। मुझे सीधा एयरपोर्ट जाना था ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं, लेकिन न जाने क्या सोचकर मैं होटल की तरफ चला गया और कमरा बुक करवा लिया। अगले कई रोज तक मैं उनके घर के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उनका रवैया मुझसे ना बदला। मेरी बहनों को जब उनकी तकर्री के कागजात मिले तो मैं पहली नशिस्तों पर बैठा इस बात का मुंतजिर था कि वो स्टेज पर खड़े होकर मेरा नाम भी लेंगी। लेकिन जब उनकी तस्वीर बनने लगी तो उन्होंने राहिल अहमद को अपने बीच में खड़ा कर लिया। अम्मा अब्बा भी खुशी से नढाल उस फोटो में खड़े थे। वो एक मुकम्मल फैमिली थी जिसमें मेरी कहीं जगह ही नहीं थी। मैं चुपचाप वापस अपनी मसनूई दुनिया में लौट गया, जो कि मेरा अपना इंतखाब थी। मेरी बहनों की अच्छे इलाके में तकर्री के लिए मैंने चुपचाप कोशिश की थी। मैंने भी किसी को बताने की कोशिश नहीं की कि नबील अहमद इन 2 लड़कियों का सगा भाई है, जो अपनी मेहनत और अपने भाई की कुर्बानियों की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंची हुई हैं। मेरी बीवी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, इसलिए आज तक मैं बेऔलाद हूँ। लेकिन राहील ने सिर्फ अपने माँ बाप के बच्चों को कामयाब करने के लिए शादी ही नहीं की थी। मैं कभी कभी अम्मा अब्बा से मिलने के लिए जाता था। उन्होंने कभी मुझसे मेरी बीवी या बच्चों के बारे में सवाल जवाब नहीं किया। और फिर दोनों बहनों ने जिद करके राहिल की शादी भी करवा दी थी। अब्बा ने खुद जिद करके अपना पुराना मकान बेच दिया और राहिल को लेकर एक अच्छे इलाके की तरफ चले गए। वो चाहते थे कि राहिल की भी नई जिंदगी शुरू हो और उसकी भी औलाद हो, एक अच्छे माहौल में पले बढ़े। राहिल ने अब अपनी दुकान भी शिफ्ट कर ली थी। मैं जब भी गुजरांवाला जाता चुपचाप अपनी सरकारी गाड़ी में जाकर राहिल अहमद के समोसे ज़रूर खाता था।
کاش میں بھی ہمت کر لیتا اور یہ بات تسلیم کر لیتا کہ میرا غریب باپ سموسہ فروش ضرور تھا لیکن ضمیر فروش نہیں تھا۔ میں نے کس بات کی شرم کی؟ آج شداد کی طرح اپنی بنائی ہوئی جنت میں بالکل تنہا ہوں۔ مجھے کسی رشتے کا کوئی سہارا نہیں۔ سونے کے لیے مسکن ادویات کا استعمال کرتا ہوں۔ میں اپنی بنائی ہوئی غیر قانونی جائیداد کو دیکھ کر سوچتا ہوں، کیا یہ قبر میں میرے ساتھ جائے گی؟ کیا میرے بعد اس کو کھانے والا ہے؟ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا سسر میرا کیا حشر کرے گا۔ مجھے میرے کرموں کا پھل اسی دنیا میں مل چکا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خالی ہاتھ ہوں، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، اور میرے بہن بھائی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا ہاتھ آج تک تھام رکھا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔